ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ایک شاہی خاندان سے ہوگا، داؤد کی نسل سے ہوگا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ مسیح یسوع شاہی خاندان ہی میں پیدا ہوئے۔ اگر ہم مریم کا نسب نامہ دیکھیں تو مریم داؤد کی نسل سے ہے، اور صرف مریم ہی نہیں بلکہ یوسف بھی جو ہے وہ داؤد کی نسل سے ہے۔ یہ دونوں داؤد کی نسل سے ہیں، اور داؤد کے خاندان کو شاہی خاندان کہا جاتا ہے، کیونکہ داؤد ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے ہر بار ایک نہ ایک بادشاہ ضرور جو ہے وہ برپا ہوگا، اور ان میں سے پیشن گوئی مسیح یسوع کی بھی تھی۔ مریم نے مسیح یسوع کو شاہی خون دیا، اور یوسف نے مسیح یسوع کو، کیونکہ وہ بایولوجیکل فادر نہیں تھا مسیح یسوع کا، لیکن اس نے مسیح یسوع کو شاہی حق دیا، کیونکہ جو حق ہوتا ہے یہ فادر سے ملتا ہے۔ یوسف نے مسیح یسوع کو شاہی حق دیا۔ مسیح یسوع کی الوہیت پر ہم بارہا بات کر چکے ہیں، لیکن مسیح یسوع کی شخصیت جو انہوں نے شاہی خاندان میں رہتے ہوئے اسپینڈ کی، وہ بڑی ایک فرق طریقے کی آئی، اور بڑے فرق طریقے سے اس نے وجود لیا۔ جب ہم مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کو پڑھتے ہیں تو مقدس متی نے مسیح یسوع کو ایک بادشاہ کے طور پر بیان کیا ہے، جیسے مقدس یوحنا نے مسیح یسوع کو خدا کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن مقدس متی نے مسیح یسوع کو ایک بادشاہ کے طور پر بیان کیا ہے، ایک بادشاہ جو برپا ہوا، جو ظاہر ہوا، جو ریویل ہوا۔ مسیح یسوع کے بارے میں پہلے سے یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور نہ صرف پیشن گوئی بلکہ مسیح یسوع کے آباء و اجداد، میں نے کہا شاہی خاندان تھا۔ مسیح یسوع کی جو اینسیسٹری ہے، جو آباء و اجداد ہے، جو نسب نامہ ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع جسمانی طور پر بھی ایک شاہی خاندان میں ہی پیدا ہوئے۔ مسیح یسوع جب پہاڑی واز کا آغاز کرتے ہیں، مسیح یسوع جب اپنی تعلیم دیتے ہیں تو اتنا ان کے اندر اتنا اختیار اور اتنی اتھارٹی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت قائم کرنے سے پہلے اپنی رعایا کو اپنے اصول بتا رہا ہے۔ مسیح یسوع نے جب تماثیل بیان کی تو ان میں بھی میکسیمم جو تماثیل ہیں، زیادہ تر جو تماثیل ہیں وہ آسمان کی بادشاہی یعنی مسیح یسوع نے اپنی بادشاہی کے متعلق ہی کی ہیں۔ مسیح یسوع زمینی بادشاہوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جسمانی طور پر بھی ایک شاہی خاندان سے تھا، اور اپنی الوہیت میں بھی وہ بادشاہی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ مقدس متی مسیح یسوع کو، میں نے کہا، ایک بادشاہ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ جب مسیح یسوع یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اتنا پروٹوکول بادشاہ کو بھی نہیں ملا ہوگا جتنا اس وقت مسیح یسوع کو ملا جب مسیح یسوع یروشلم میں داخل ہوئے، شاہانہ داخلہ۔ لیکن مقدس متی نے مسیح یسوع کو صرف ایک بادشاہ جو ظاہر ہوا اس کے طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ ٹھکرائے ہوئے بادشاہ کے طور پر بھی بیان کیا ہے۔ جب مریم حاملہ تھی تو اسے ٹھکرایا گیا، معاشرے نے اسے اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہر معاشرے میں شخص یہ بات نہیں جانتا تھا یہ روح القدس کی قدرت سے، اور سب سے بڑھ کر مریم کو یوسف کی جانب سے ٹھکرائے جانے کا ڈر تھا۔ جب ہیرودیس تک یہ خبر پہنچی کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے تو ہیرودیس نے 2 سال تک کے بچوں کو قتل کروا دیا، تاکہ اگر کوئی پیدا بھی ہوا ہے تو وہ مر جائے، تاکہ میرے مقابل کوئی بادشاہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اور یسوع مسیح کو یوسف مصر میں لے گیا، اور 30 سال تک مسیح یسوع کو وہیں پہ رہنا پڑا۔ پھر جب واپس آئے مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو مسیح یسوع کا پراپر کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ تھا تو بادشاہ، لیکن اس کا کوئی محل نہیں تھا۔ وہ جنگلات میں، بیابانوں میں تعلیم دیتا پھرتا، اور اسی طرح مسیح یسوع نے اپنا زیادہ تر وقت گزارا۔ مسیح یسوع کی تماثیل میں بارہا یہ ذکر ہے کہ مسیح یسوع ایک ٹھکرایا ہوا بادشاہ ہے۔ مسیح یسوع کی تعلیمات کو ٹھکرایا گیا۔ فقیہ فریسیوں نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا ایک بادشاہ کے طور پر قبول کرنے سے انکار کیا، اور پھر صرف یہی نہیں، مقدس متی نے مسیح یسوع کو ایک ایسے بادشاہ کے طور پر بھی بیان کیا ہے، وہ بادشاہ جو بہت جلد آنے والا ہے اور اپنی بادشاہت قائم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع جب اپنی پہلی آمد میں آیا تو اس کا مقصد گنہگاروں کو نجات دینا تھا۔ اب جب مسیح یسوع آ رہا ہے اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، تو ان گنہگاروں کو لینے کے لیے آ رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے دی ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے جب ہم مسیح یسوع کا نسب نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو 4 خواتین کا نام ملتا ہے، راحب، روت، بیتسبا، اور اس کے علاوہ چوتھی جو خاتون ہے وہ تمر ہے۔ تمر، راحب، روت اور بیتسبا یہ 4 خواتین ہیں جن کا ذکر مقدس متی نے مسیح یسوع کے نسب نامے میں کیا۔ اور حیرانگی کی بات ہے کبھی عورت کا نام نسب نامے میں نہیں آیا، نسل داری میں نام کبھی عورت کا نہیں آیا۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، محض 4 خواتین کا نام ہی نہیں بلکہ یہ 4 خواتین میں سے کچھ گنہگار اور کچھ غیر اقوام کی تھیں، اس کے باوجود ان 4 خواتین کا نام مسیح کے نسب نامے میں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسیح ایک ایسی بادشاہت قائم کرے گا جس میں عورت اور مرد کا فرق نہیں ہوگا، جس میں ہر گنہگار کو اجازت ہوگی کہ وہ آئے گا اور مسیح کی بادشاہت کا حصہ بنے گا۔ اور میں نے کہا مسیح یسوع بہت جلد وہ بادشاہت قائم کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم مسیح یسوع کی بادشاہت پر بات نہیں کریں گے، آج ہم بات کریں گے کرسمس کو وجود دینے میں 2 ایسے خدام جنہوں نے اپنی خدمت سر انجام دی تاکہ میں اور آپ کرسمس بنا سکیں۔ 2 ایسے کردار جنہوں نے کرسمس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور وہ ہیں مریم اور یوسف۔ مقدس متی نے یوسف کے جذبات، اس کی فیلنگز اور جس تجربے سے وہ گزر رہا تھا اس کو اس اقتباس میں جو ابھی پڑھا گیا بیان کیا ہے۔ مریم اور یوسف دونوں یہودی تھے، دونوں اس بات سے واقف تھے کہ ہمارا مسیحا ایک کنواری سے پیدا ہوگا، لیکن مریم اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ کنواری میں ہی ہوں، اور یوسف بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ وہ کنواری میری منگیتر ہی ہے۔ اور اگر ہم صرف کنواری مریم کی بات کریں میرے عزیزوں، تو مریم کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز بائبل مقدس میں نہیں ملتی۔ ہمیں مریم کی بہن کا ذکر ملتا ہے جو مسیح یسوع کی پیروکار تھی، ہمیں مریم کی کزن الشبا کا ذکر ملتا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مریم ناصرت کے رہنے والی تھی، یا اتنا پتہ چلتا ہے وہ داؤد کی نسل سے تھی۔ لیکن روح القدس نے مقدس انجیل میں ایک بات ضرور درج کی ہے جو میرے اور آپ کے لیے مریم کے متعلق بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم ایک با کردار لڑکی تھی۔ مریم کا کردار آپ جانتے ہیں ہم پر کب واضح ہوتا ہے مریم کا کردار؟ جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے مریم سلام تجھ کو، تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مریم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ یہ کیسا سلام ہے؟ اس نے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اور مریم نے اپنے تجسس کو بھی ظاہر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا اظہار کیا جب مریم نے یہ کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ مریم کی یہ سٹیٹمنٹ مریم کی پاکیزگی کا اعلان تھا، مریم کی یہ سٹیٹمنٹ اس کی راست بازی کا اعلان تھا۔ مریم کا یہ کہنا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، کیونکہ میں پاک ہوں، میں راست باز ہوں، میں باکردار ہوں، میرا کسی مرد کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے جس سے یہ ممکن ہو سکے کہ میں حاملہ ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نے فرشتے کے سامنے اپنی راست بازی، اپنی پاکیزگی کا اعلان کیا، اپنے باکردار ہونے کا اعلان کیا۔ آج سوال ہے، ہم جتنی خواتین ہیں، نوجوان بچیاں بھی ہیں، ہم سب مختلف ایجز سے تعلق رکھتی ہیں۔ سوال یہ ہے ہم کتنی باکردار ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کے لائق بن جائیں؟ کیا ہمارے پاس ہمارے کردار میں ایسی بات ہے کہ ہم بڑے وثوق سے کہیں کہ میں ایک باکردار خاتون ہوں، میں ایک باکردار بیٹی ہوں، میں ایک باکردار بہن ہوں، بیوی ہوں؟ مریم نے اس بات کا اعلان کیا، اور پھر فرشتے نے کہا روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ جب فرشتے نے سینیریو بتایا کہ یہ کیوں کر ممکن ہوگا، تو آپ جانتے ہیں مریم نے کیا کہا؟ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مریم کا یہ کہنا، پہلے اس نے اپنی پاکیزگی کا اعلان کیا، اپنی راست بازی کا اعلان کیا، اور پھر وہ فرشتے سے کہتے ہیں
دیکھ میں خدا کی بندی ہوں اور میرے لیے وہی ہو جو خدا کا کال ہے، وہی ہو جو خدا کی مرضی ہے، وہی ہو جو خدا کی میرے لیے پلاننگ ہے، جو خدا کی میرے لیے چاہت ہے، میں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسکالرس کے مطابق مریم کی عمر 13 سے 15 سال، ہم جسے ٹین ایج کہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس عمر کو کھیلنے کودنے کی عمر کہا جاتا ہے۔ اب مریم ایک ٹین ایج لڑکی ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ ٹین ایج کی لڑکی، 13 سے 15 سال کی عمر کی لڑکی اپنے آپ کو خدا کی غلام سمجھتی ہے، اپنے آپ کو خدا کی بندی کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے دیکھ میں خدا کی کیا ہوں؟ بندی ہوں۔ I am slave to Lord، میں خدا کی خادمہ ہوں، میری زندگی میں وہی ہو جو میرے خدا کی مرضی ہے۔ اور نہ صرف مریم ایک باکردار لڑکی تھی، نہ صرف مریم خدا کی فرما بردار تھی کیونکہ اس نے فرشتے کے پیغام کو قبول کیا، ہمیں تیسری بات ملتی ہے وہ ایک اچھی عبادت گزار لڑکی تھی۔ جب وہ الشبا کے پاس گئی، الشبا سے بات ہوئی، آپ جانتے ہیں مریم نے دعا کی اور مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خدا سے، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی پس حالی پر نظر کی۔ آپ مریم کی دعا کو جب پڑھتے ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مریم خدا کی قدرت سے واقف تھی، مریم خدا کے جلال سے واقف تھی، مریم خدا کے نجات کے منصوبے سے واقف تھی، مریم مسیح یسوع کی پیشگوئیوں سے واقف تھی، اور اپنی دعا میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے پاس جتنا علم ہے، میرے پاس جتنی راز بازی ہے، میں اس سارے کردار سمیت اپنے باپ کی فرما بردار ہوں۔ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آپ جانتے ہیں مریم کے پاس دو سچویشن تھے، دو حالات تھے، دو آپشن تھی۔ ایک دنیاوی حصہ تھا مریم کی زندگی میں، وہ معاشرہ جو سنتا کہ مریم حاملہ ہے اسے ٹھکراتا، اس سے نفرت کرتا، اسے بہت سے تانے سننے پڑتے، بہت سی باتیں سننی پڑتی، لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ میری زندگی سے خدا کی مرضی پوری ہو۔ لیکن مریم کے کردار میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے دنیاوی پہلو کو ڈاؤن کیا، اس ونڈو کو منیمائز کیا، اس نے اس کو نظر انداز کیا اور مکمل طور پر اپنی زندگی سے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا عہد کیا۔ اس نے اس بات کا عہد کیا، اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھے دنیاوی پہلو سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، خداوند مجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، کیونکہ مجھے دنیا داری سے کوئی کنسرن نہیں ہے، میرے لیے زیادہ ضروری میرے خدا کی مرضی ہے۔ اور مریم نے اس بات کا اعلان کیا، اس نے تجربہ بھی کیا، اس نے اپنی زندگی سے خدا کی مرضی کو پورا ہونا زیادہ ضروری سمجھا۔ الزبتھ ایلیٹ کہتی ہیں مجھے خاتون ہونا دوسروں سے فرق نہیں بناتا، مجھے خاتون ہونا، عورت ہونا دوسروں سے فرق نہیں بناتا، مجھے مسیحی خاتون ہونا دوسروں سے فرق بناتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم جتنی خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، یقین جانے مریم ہمارے لیے ایک آئیکن ہے۔ مریم کا کردار آج ہر خاتون سے یہ سوال کرتا ہے، کتنی خواتین ہیں جو خدا کے حضور یہ کہتی ہیں خداوند میں تیری بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اب پرابلم یہ ہے مریم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا، لیکن مریم رہتی کون سے کلچر میں تھی؟ یہودی کلچر میں۔ یہودی کلچر اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہمارا کلچر ہے، اور اس سے کوئی اتنی پرابلمٹک بات نہیں ہوتی، لیکن یہودی کلچر میں منگنی بڑا اہم ایک ایونٹ ہوتا تھا، ایک بڑی خاص رسم ہوتی تھی جس کو توڑنا آسان۔ مریم کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ جو خدا مجھ سے چاہتا ہے میں وہی کروں گی، اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ مریم سے پیدا ہوا۔ It was not easy، نہیں ہو گیا تھا، وہ 9 ماہ کا پیریڈ مریم کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب مریم یہودی کلچر میں رہنے والی ہے، اس کی منگنی یوسف نامی شخص کے ساتھ ہے،
اب وہ منگنی شدہ ہے، اور میں نے کہا یہودی کلچر میں منگنی بڑی اہمیت رکھتی تھی. ان کے لیے منگنی جو تھی، منگنی سے لے کر شادی تک کا جو پیریڈ ہوتا تھا، جو ٹائم ہوتا تھا، وہ 2 چیزوں کے لیے دیا جاتا تھا. پہلا یہ جو کامنٹ کیا جاتا تھا منگنی کا، اس کے بعد لڑکی اور لڑکے کو اپنی راست بازی، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پاک ثابت کرنے کا وقت ہوتا تھا کہ ہاں میں ایک پاک ہوں اور میں اچھی بیوی ہوں، ہاں میں ایک پاک اور راست باز شخص ہوں، میں اچھا شوہر بن سکتا ہوں. اور آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ یوسف اور مریم کی ابھی منگنی ہوئی ہے اور مریم حاملہ پائی جاتی ہے، اور اس سچویشن میں مریم اس سچویشن کو، اس حالات کو، اس گواہی کو، اس خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں قبول کرتی ہے کہ میں ریڈی ہوں اس چیز کے لیے. لیکن یہودی کلچر کے مطابق مریم اپنی راست بازی ثابت نہیں کر پائی ظاہری طور پر، کیونکہ یہ تو میں اور آپ جانتے ہیں، مریم جانتی تھی کہ یہ روح القدس کی قدرت سے ہے. وہاں کے ہر معاشرے کے شخص کو یہ بات پتا نہیں تھی. ظاہری طور پر مریم ناکام ہوتی، وہ اپنی راست بازی کو ثابت نہیں کر پاتی. اور اگر مریم اپنی راست نہیں اسے پتھر مار مار کے مار دیا جاتا کیونکہ وہ زناکار ثابت ہوتی. ریسرچ کے مطابق مریم کو 3 ماہ کا حمل تھا جب اس کے شوہر یوسف کو یہ بات پتا چلی. اب یوسف کے سوچیں، آپ تصور کریں یوسف پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا سچویشن ہوگی، کیا خیالات اس کے دل میں آتے ہوں گے. وہ جانتا ہے مریم ایک راست باز لڑکی ہے، وہ اس کی عزت بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی فکر بھی کرتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، وہ حاملہ ہے. اب اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ اس کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہتا، اسے غلط بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہو چکا ہے. اگر استثنا کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہ خاتون جو منگنی کی حالت میں حاملہ ہوتی یا وہ جو عام روٹین میں ہوتی تو اس کو سنسار کیا جاتا، اسے زناکار کہا جاتا تھا اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. لیکن کلام مقدس فرماتا ہے کہ یوسف اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. یوسف کے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں مریم کو بدنام کروں. آج تک انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کسی کنواری سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہو، کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا. لیکن میرے عزیزو، جہاں مریم راست باز تھی، با کردار تھی، فرما بردار تھی، عبادت گزار تھی، یوسف بھی اس سے کم نہیں تھا. بائبل مقدس میں جب اقتباس پڑھا گیا، متی کی انجیل 1 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے جو کیا تھا، روح القدس نے یہ لفظ جان بوجھ کے لکھوایا، وہ کیا تھا، راست باز تھا. وہ یوسف کی موریلٹی، یوسف کا اخلاق، یوسف کی محبت، یوسف کی شفقت، یوسف کی راست بازی کو مکمل طور پر ایک لفظ میں سمیٹ دیتا ہے. بس اس کے شوہر جو کہ کیا تھا، راست باز تھا. آپ کو پتہ ہے لفظ مذہبی نہیں لکھا، کیونکہ اگر یوسف مذہبی ہوتا تو کام بہت خراب ہوتا. پھر یوسف کہتا کہ مریم تو اپنا کردار میرے سامنے ثابت نہیں کر پائی، تو میری بھی گنہگار ہے اور سارے یہودی معاشرے کی بھی گنہگار ہے. آپ جانتے ہیں یوسف نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے یوسف راست باز تھا، وہ مذہبی نہیں تھا. یوسف کے اس کردار کو دیکھتے ہوئے مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب مسیح یسوع کے پاس ایک گنہگار خاتون کو لے کر آئے جو زنا کے وقت پکڑی گئی تھی. اب یہودی لوگ اس کو یسوع کے پاس لائے تاکہ یسوع کا امتحان کیا جائے، کیونکہ یہ بڑا صاحب اختیار ہے، یہ بڑی تعلیمات دیتا ہے، یہ شریعت میں بڑی باتیں اٹھاتا ہے. تو یہ عورت جو زنا کے وقت پکڑی گئی ہے، ہاتھوں میں پتھر ہیں، یسوع سے سوال کیا جا رہا ہے، یسوع یہ زنا کے وقت پکڑی گئی ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو آپ کا یسوع جو راست باز تھا، جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم میں سے جس نے کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا وہ اس پر پتھر چلائے گا. کیا کسی نے پتھر چلایا؟ سب چلے گئے. یسوع نے کہا بیٹی کیا تجھ پر کسی نے گناہ ثابت کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں. یسوع نے کہا جا، میں بھی تجھ پر گناہ ثابت نہیں کرتا، پھر گناہ نہ کرنا. کیونکہ جس شخص نے، یاد رکھیے، جن کے اندر راست بازی ہے وہ کمپیشنیٹ، محبت، ترس اور گنہگاروں کے لیے معافی کا جذبہ رکھتے ہیں.
وہ جانتے ہیں کہ اور یہی راست بازی آپ کو یوسف میں نظر آئے گی. وہ اپنی بیوی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, وہ چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا, وہ سائڈ پہ ہو جانا چاہتا تھا کہیں میری وجہ سے مریم کی زندگی میں مسائل نہ بڑھ جائیں. وہ ان ساری باتوں کو سوچ رہا تھا کہ میں مریم کو چپکے سے چھوڑ دوں. لیکن کلام مقدس مجھے اور آپ کو بڑے بھید کی بات کہتا ہے کہ یوسف راست باز تھا. یوسف کیا تھا؟ آپ دیکھیں یوسف کی راست بازی اتنے منفی حالات میں بھی گھبرائی نہیں. آج جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, جتنے میلز یہاں پر بیٹھے ہیں, خدا کا کلام آج سوال یہ کرتا ہے, جب ہماری زندگی میں کبھی منفی حالات آتے ہیں, منفی سچویشنز آتی ہیں, منفی باتیں ہوتی ہیں, یا معاشرے کی جانب سے کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, کیا ہم وہاں پر بھی راست بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. تو بھئی غلط ہی تو برداشت کرنا, اچھی بات کو کس کو برداشت کرنا پڑتا؟ اچھی بات تو اچھی ہے, اس کو کیا برداشت کرنا؟ ہم نے غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے. لیکن یوسف کی راست بازی کا یہ لیول تھا, وہ اس سطح کا راست باز شخص تھا, وہ جان گیا تھا میری منگیتر حاملہ ہے, اور ابھی تک اس بھید سے واقف نہیں تھا کہ میری منگیتر مریم وہی کنواری ہے جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے. وہ نہیں جانتا تھا, اس کے باوجود اس کے دل میں مریم کے لیے محبت اور فکر تھی. وہ اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. یہودی کلچر میں پبلک ڈیورس ہوتی تھی. جب کسی منگیتر کو, لڑکی یا لڑکے کو پتہ چلتا کہ میرا جو پارٹنر ہے وہ راست باز نہیں ہے, گنہگار ہے, زناکار ہے, تو وہ پبلک میں لا کر اسے بتا سکتا تھا. لیکن یوسف نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ یوسف راست باز. اگر مریم با کردار تھی, اگر مریم راست باز تھی, اگر مریم فرما بردار تھی, اگر مریم عبادت گزار تھی, تو خدا نے اس کے لیے شوہر بھی راست باز رکھا تھا. آمین. کیا اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جب ہم راست باز ہوتے ہیں خدا ہمیں پارٹنر بھی راست باز دیتا ہے؟ آمین. خدا کی اس قدرت کے لیے زوردار تالی. اب یوسف کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ پریشان تو ہوتا ہے. معاشرہ کوئی ہو, یہ بات قابل قبول نہیں ہے, لیکن یوسف کے دل میں محبت بھرے جذبات. آپ دیکھیں بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ یوسف کو مریم کے کردار پر شک ہوا. اسے ابھی تک بھی مریم پر بھروسہ ہے, لیکن وہ پریشان ہے, دکھ ہے, تردد میں ہے, فکر میں ہے, شک و شبہات میں ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور کہتا ہے کہ میں اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا بلکہ چپکے سے چھپانے کا ارادہ کیا. اور کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے خواب میں اسے دکھائی دی کر کیا کہا, اے یوسف ابن داؤد. خدا نے یاد کروایا کہ تو داؤد کی نسل سے ہے. داؤد کی نسل کے ساتھ ایک وعدہ تھا یوسف, اسے بھولنا نہیں. اے یوسف ابن داؤد, اب منگیتر نہیں ہے, تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے خوف نہ کر. یوسف پریشان نہیں ہونا. تو جس گھبراہٹ میں ہے اس گھبراہٹ سے نکل آ, کیونکہ تیری منگیتر مریم ہی وہ کماری ہے جس کے لیے پیشن گوئی کی گئی. تو اور تیری بیوی مریم اس بڑی خدمت کے لیے چنے گئے ہو جس کے لیے یہودی قوم صدیوں سے انتظار کر رہی تھی. وہ بڑی خدمت خدا نے تم دونوں سے لینے کا ارادہ کیا ہے. اور کلام مقدس فرماتا ہے پس یوسف نے ویسا ہی کیا. میں چاہتی ہوں ہم آیت پڑھیں, 24ویں آیت سے پڑھوں گی. لکھا ہے متی کی انجیل پہلے باب کی 24ویں آیت, پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا. نان نیگوشیٹ, خدا سے کوئی نیگوشیشن نہیں کی, بحث مباحثہ نہیں کیا, نہیں خداوند ایسے کیوں ویسے کیوں. جتنی وفادار اس کی بیوی تھی اتنا ہی وفادار شوہر بھی تھا. اٹھتا ہے اور ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا, اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا. اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا جب تک خدا کا منصوبہ پورا نہیں ہو گیا. اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام کیا رکھا؟ یسوع رکھا. یوسف نے اور مریم نے اپنی خدمت مکمل طور پر سر انجام دی. آپ کو پتہ ہے
जब फरिश्ता अब्राहम के पास आया बेटे का पैगाम लेकर, तो उसने जानते हैं क्या कहा? तेरी बीवी सारा के हाथ तेरे लिए बेटा होगा। जकरिया नबी के पास फरिश्ता आता है, जकरिया काहिन के पास, और जानते हैं क्या कहता है? तेरी बीवी एलिशबा के तेरे लिए बेटा होगा। लेकिन यूसुफ से फरिश्ते ने ऐसे नहीं कहा। गौर से सुनिएगा, यूसुफ से फरिश्ता क्या कहता है? ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, तेरे लिए नहीं, उसके बेटा होगा। किसका बेटा होगा? मरियम का बेटा होगा, उसके बेटा होगा। तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि यूसुफ ये तेरा बेटा कहलाएगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खुदा का बेटा है। यूसुफ ये खुदा का बेटा है जिसकी खिदमत तुझे सौंपी जा रही है। अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आ, उस मरियम के बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और यूसुफ ने वैसा ही किया। फिर पता चला हेरोदेस बच्चों को कत्ल करवा रहा है। फरिश्ता आता है और यूसुफ से कहता है, बच्चे को और उसकी माँ को, ये नहीं कहा यूसुफ तेरा बेटा और मरियम को, से कहा उस बच्चे को और उसकी माँ को ले और मिस्र को चला जा। आपको बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद बार मिलेगा मरियम का बेटा, इब्ने मरियम। आपको कभी इब्ने यूसुफ या यूसुफ का बेटा इस तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि मसीह यीशु किसका बेटा है? खुदा का बेटा है। हमने पहले भी सीखा कि वो आसमानी बाप का जमीनी बेटा है और जमीनी माँ का आसमानी बेटा है। उसके बावजूद यूसुफ को कोई नाम नहीं मिला, कोई क्रेडिट नहीं मिला। उसके बावजूद यूसुफ ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। यूसुफ ने उनकी हिफाजत की, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको प्रोवाइड किया, उनको पाला, इसलिए क्योंकि यूसुफ खुदा का रास्तबाज बंदा था और अपनी खिदमत करने से वो बाज नहीं आया। मेरे अजीजों, आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक सवाल हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। मरियम और यूसुफ ने सारी मुश्किलात का सामना किया ताकि क्रिसमस मुमकिन हो सके। हमें अक्सर मिलता है जब वो नासरत से बैतलहम को नाम लिखवाने गए, मरियम गधे पे सवार थी, यूसुफ लेकर जा रहा था। बिल्कुल ऐसा हकीकत में मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं हुआ होगा। कई बार उसकी तबीयत खराब हुई होगी, कई बार रास्ते में मुश्किलात आई होंगी, उनको फाइनेंशियली मसाइल आए होंगे, हालात के मसाइल होंगे, दिन रात सफर में उनको मसाइल आए होंगे, और हर मुश्किल का सामना करने के बावजूद यूसुफ और मरियम ने खुदा की खिदमत में कायम रहने का फैसला किया। नो प्रोटोकॉल, अस्तबल में डिलीवरी हुई, कोई डॉक्टर नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, उसके बावजूद मरियम और यूसुफ ने इस खिदमत को सरअंजाम दिया। यूसुफ ने मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बच्चे यीशु की हिफाजत की। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह दोनों अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे कर चुके थे। उन दोनों की ताबेदारी ने मेरे और आपके लिए क्रिसमस को तो मुमकिन किया, लेकिन सवाल ये है, हम आज खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को कितना सौंप देते हैं? हो सकता है आपकी खिदमत इतनी वाज़ेह ना हो सकता है आपकी खिदमत छोटी हो सकता है आपकी खिदमत बड़ी हो, लेकिन इस क्रिसमस के मौका पर मरियम और यूसुफ मुझे और आपको ये पैगाम देते हैं। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितने ईमानदार हैं जो कहते हैं कि देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मैं खुदावंद का बंदा हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबको